الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضعة وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان صدق الله ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر سامعین محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے بتلائے ہیں اور فرمایا حیا بھی ایمان کا ہی شعبہ ہے. حیا جزء ایمان ہے. حیا صاحب ایمان کی پہچان ہے. حیا مومن کا خاصہ ہے. حیا برائیوں اور گناہوں سے بچانے کا سبب ہے. حیا
دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ حیا قرب الہی کا ذریعہ ہے، جبکہ بے حیائی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ بے حیائی ہلاکت اور تباہی ہے۔ بے حیائی گناہوں کا سبب ہے۔ بے حیائی ذلت اور رسوائی ہے۔ بے حیائی سبب جہنم ہے۔ حیا کا حکم رب العالمین نے دیا اور بے حیائی شیطان سکھاتا ہے۔ فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ شیطان تم کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ رب رحمان پاک دامنی اور حیا کا حکم دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب حیا تھے، حیا کا پیکر تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری با حیا لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرتے تھے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتگان شرم و حیا کا مجسمہ بن گئے۔ ان کی حیا اور پاک دامنی کا لحاظ رب العالمین بھی رکھتے تھے۔ ان کی حیا اور پاک دامنی کی مثالیں رب العالمین نے دی۔ ان کی حیا اور پاک دامنی پر اللہ نے پوری سورت اتاری۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حیا کا درس دیا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں حیا کی خاص تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے، اور بے حیائی یہ سراسر خلاف شرع بھی ہے، خلاف دین و مذہب بھی ہے، خلاف اخلاقیات بھی ہے، خلاف معاشرت اور روایات بھی ہے۔ دنیا بھر میں کوئی ایسا دین نہیں جو بے حیائی اور فحاشی کو اپنا حصہ مانتا ہو، اس لیے کہ اسے کوئی معاشرہ بھی قبول نہیں کرتا۔ اسلام سے پہلے ادیان میں بھی حیا اور پاک دامنی کی خصوصی تعلیم دی جاتی رہی۔ قرآن مقدس میں اس مناسبت سے کچھ واقعات بھی مذکور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے اور مدین کی سرزمین پر پہنچے تو دیکھا وہاں لوگ اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی پلا رہے ہیں، اور دو نوجوان لڑکیاں ایک طرف ہو کر کھڑی ہیں،
انہوں نے مردوں سے اختلاط نہیں کیا، مردوں کے اندر گھس کر اپنا کام نہیں کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان لوگوں میں اس قدر حیات تھی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کو اپنی خدمات پیش کی تو انہوں نے قبول کی، ان کی بکریوں کو، ان کے جانوروں کو جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پانی پلایا وہ چلی گئیں، پھر اپنے باپ کا پیغام لے کر واپس آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے۔ تو جناب موسیٰ آگے آگے چل رہے ہیں اور وہ رہبر پیچھے ہے، وہ لڑکی پیچھے ہے جو لے جا رہی ہے کہ اگر میں آگے چلوں گی تو بے حیائی ہے، حیا کا تقاضا یہ ہے کہ تم آگے چلو میں پیچھے ہوں۔ تو یہ حیا کا تصور پہلی اقوام میں بھی پایا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ حیا کا منہ بولتا ثبوت ہے، اگرچہ عزیز مصر کافر تھا لیکن اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ میری بیوی زلیخا پر کوئی انگلی اٹھائے یا اس کے کردار پر کوئی بات کرے، اس لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو معصوم اور بے گناہ ہونے کے باوجود قید میں ڈال دیا کہ میری بیوی کے حوالے سے بے حیائی کی بات نہ پھیلے۔ کافر ہونے کے باوجود ان میں حیا کا تصور تھا، اس چیز کو وہ سمجھتے تھے کہ برا ہے، یہ عمل برا ہے، یہ فعل برا ہے۔ وہ الگ بات کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی نظروں میں پاک صاف کر کے جیل سے نکالا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اسلام سے پہلے مذاہب میں بھی حیا تھی، اسلام نے بھی اس حیا کے درس کو عام کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ جب یہ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کریں تاکہ پہچان ہو یہ صاحب ایمان عورتیں ہیں، ان کی تمیز ہو، فرق ہو، کوئی مومن عورت کی طرف برائی کے ارادے سے بڑھے نہ، کوئی مومن عورت کو تکلیف نہ پہنچائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجاب اور پردے کے حکم کو عام کیا اور اس کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دفعہ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کون سی چیز عورت کے لیے بہتر ہے؟ صحابہ بیٹھے ہیں، کسی نے بھی جواب نہیں دیا، مجلس برخاست ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، پوچھا فاطمہ آج حضور علیہ السلام نے ایک سوال کیا ہے، نبی مکرم نے ہم مردوں سے ایک سوال پوچھا ہے، جواب نہیں بن پایا، کیا سوال ہے؟
سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً لب کشا ہوئیں کہ عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اسے کوئی مرد نہ دیکھے اور وہ کسی مرد کو نہ دیکھے۔ یہی جواب لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ اللہ کے رسول، جواب مل گیا۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول، یہ جواب ہے کہ عورت مرد کے سامنے نہ جائے اور مرد کو دیکھے نہ مرد اسے دیکھے نہ وہ مرد کو دیکھے۔ حضور نے پوچھا یہ جواب کس کا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول فاطمہ کا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد صدقت انہا بضعۃ منی، یقیناً فاطمہ نے سچ کہا، بے شک وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ تعلیم تھی نبی علیہ السلام کی، یہ تربیت تھی نبی علیہ السلام کی کہ لوگ سمجھتے تھے حیا کیا ہے، لوگ سمجھتے تھے پاک دامنی کیا ہے، لوگ سمجھتے تھے غیرت کیا ہے، حمیت کیا ہے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جہاں بے حیائی عام ہو چکی تھی، یہ وہ معاشرہ تھا جہاں فحاشی عام تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر فحاشی کے راستے میں وہ دیوار کھڑی کی اور فحاشی میں لت پت معاشرے کو ایسا پاکیزہ بنایا کہ آج تک دنیا ان کی پاکی کی مثالیں دیتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور مومنوں کے لیے آئیڈیل خاتون جنت ہیں۔ ذرا ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ آج ہم ان کے نام کی پیروی میں بیٹیوں کے نام فاطمہ فخر اور خوشی سے رکھتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو کردار فاطمہ بھی سکھانا چاہیے، اپنی بیٹیوں کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اعمال بھی بتانے چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ حضرت حسن و حسین اپنے دونوں صاحبزادوں کو لے کر کے جا رہی ہیں۔ کبھی حسن و حسین بھاگ کر آگے جاتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ فاطمہ ان کو پکڑ کے اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کرتی ہیں، کبھی حسن کو پکڑ کے پیچھے کرتی ہیں، کبھی حسین کو پکڑ کے پیچھے کرتی ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ کسی خاتون نے پوچھا فاطمہ ان کو اپنے آگے کیوں نہیں چلنے دیتی، دائیں بائیں کیوں نہیں چلنے دیتی، پیچھے چلنے پر مجبور کیوں کرتی ہو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب سنیے۔ فرمانے لگیں یہ ریتلی سرزمین ہے، میں جہاں جہاں قدم رکھتی ہوں قدموں کے نشان ثبت ہو جاتے ہیں، مٹی پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں حسن و حسین میرے پیچھے چلیں تاکہ اس ریتلی زمین پر میرے قدموں کا نشان باقی نہ رہے، کوئی غیر محرم میرے قدموں کے نشان کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یہ محمد کی بیٹی کے قدموں کے نشان ہیں۔ اس قدر غیرت اور حیا کہ اپنے قدموں کے نشان بھی دوسروں کی نظروں کے سامنے آنا گوارا نہیں کرتی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی اپنے آپ کو مستور رکھنے والی، دوسروں کی نظروں سے محفوظ رکھنے والی، انتہائی پردہ کرنے والی، انتہائی احتیاط کرنے والی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم کے خادم خاص ہیں، جنہوں نے کم و بیش 10 سال حضور کی خدمت کی۔ وہ فرماتے ہیں میں حضرت فاطمہ سے کچھ مانگتا ہوں تو مجھے پردے کے پیچھے سے جواب ملتا ہے، چیز لیتا ہوں پردے کے پیچھے سے ملتی ہے۔
حالانکہ حضور کی خدمت پر مامور ہیں، معمول ہے گھر میں آنا جانا، لیکن اس قدر احتیاط ہے، اس قدر پردے کا اہتمام ہے۔ اور یہی فاطمہ ہے کہ جب آخری وقت آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتی ہیں، علی یاد رکھنا ساری زندگی میں نے اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں سے بچایا ہے، مرنے کے بعد مجھ پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ اسما تم کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ مرنے کے بعد فاطمہ کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ حضرت اسما فرمانے لگی فاطمہ یوں ہو سکتا ہے کہ کھجور کی ٹہنیاں لے کر کے میت کے اوپر رکھ دی جائیں، ان میں چونکہ تھوڑا سا خم ہوتا ہے، ان کو اوپر رکھ دیا جائے، اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے تو میت نظر نہیں آئے گی۔ حضرت فاطمہ خوش ہو گئی، ہاں یہ طریقہ بڑا بہترین ہے۔ پھر علی سے فرمایا علی رات کی تاریکی میں فاطمہ کا جنازہ اٹھانا تاکہ کوئی اس چادر کو بھی نہ دیکھ سکے جس کے نیچے فاطمہ ہے۔ یہ احتیاط تھی پردے کی۔ یہ ہماری مائیں ہیں، یہ ہماری آئیڈیل شخصیات ہیں، یہ ہیں وہ جن کو ہماری ماؤں کو کاپی کرنا چاہیے، جن کے نقش قدم پر ہماری بیٹیوں، بہووں کو، بہنوں کو چلنا چاہیے۔ آج ہم کن کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ کس یورپ کی تقلید کر رہے ہیں جہاں سراسر فحاشی میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں؟ کس یورپ کی تقلید پر زور دے رہے ہیں جہاں تباہی ہی تباہی ہے؟ وہاں نسب محفوظ نہیں ہے، وہاں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، زندگیاں برباد ہو چکی ہیں۔ رشیا کا سابقہ صدر کہتا ہے کہ ہم نے خواتین کو تو باہر نکالا، ہماری معیشت مضبوط ہوئی، خواتین نے مردوں کے ساتھ مل کر کام کیا، ہماری مصنوعات بڑھیں، لیکن ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا، ہمارے اخلاقیات ختم ہو گئے، ہم تنزلی کا شکار ہو گئے اخلاقی میدان میں۔ عزیزان گرامی قدر، آج حقوق نسواں کے نعرے لگا کر، آزادی نسواں کے نعرے لگا کر خواتین کو جو باہر لانے کی چالیں چلی جا رہی ہیں، یہ سراسر اخلاق باختگی ہے، یہ بے حیائی کو فروغ دینے کی سازشیں ہیں اور باقاعدہ رچی گئی سازشیں ہیں کہ اس معاشرے کو اگر تباہ کرنا ہے عورت کو باہر نکالو، معاشرے میں بگاڑ لانا ہے عورت کو آزاد کرو، معاشرے میں اگر فساد بپا کرنا ہے تو عورت کو چادر اور چار دیواری کی قید سے آزاد کرو۔ اور ہم بظاہر یہ خوش کن نعروں کو دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم جدت کی طرف آ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم جدید اور نئے راستوں پر چل رہے ہیں۔ ارے یہ جدید راستے نہیں ہیں، یہ فحاشی جدت نہیں ہے، یہ قدامت ہے، 1400 سال پہلے والی جہالت۔ ارے اسلام نے جدت دی ہے، خاتون کو گھر میں رکھو، خاتون کو پردے میں رکھو، اس کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہ ہونے دو۔ اور ہم نے جناب والا اس کو پامال کرنے میں ہی اپنی کامیابی اور نجات سمجھ رکھی ہے۔ عورتوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں عورتیں تمہارے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا، ان کے حقوق پامال نہ کرنا، ان کے وراثت کے حصے نہ مارنا، ان کو جہاں جہاں تمہاری ضرورت ہے تم بھائی بن کر مدد کرو، باپ بن کر مدد کرو، بیٹا بن کر مدد کرو، شوہر بن کر مدد کرو، لیکن انہیں اپنے سے دور نہ کرنا، انہیں معاشرے کے حوالے نہ کرنا، انہیں للچائی ہوئی نگاہوں کے سامنے پیش نہ کرنا، انہیں تباہ معاشرے میں پھینک کر کے ان سے لاپرواہ نہ ہو جانا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم انہیں اپنے قابو میں بھی رکھو، اختیار میں بھی رکھو اور ان کے حقوق بھی ادا کرو۔
تو اسلام حیا کا درس دیتا ہے، اسلام پاک دامنی کا درس دیتا ہے، اسلام غیرت اور حمیت کا درس دیتا ہے۔ بے غیرتی اسلام نہیں سکھاتا، بے حیائی اسلام نہیں سکھاتا۔ یاد رکھنا، جس بے حیائی میں ہم جا رہے ہیں یا جس بے حیائی کی دلدل میں ہم دستے چلے جا رہے ہیں، یہاں سے واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے تباہی کے، سوائے بربادی کے۔ ہم قرآنی احکامات کو کیوں فراموش کر رہے ہیں؟ نبی کی تعلیمات کو کیوں فراموش کر رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے فرماؤ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، مومنوں سے فرماؤ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ ارے مردو، تمہاری ذمہ داری ہے تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، تمہاری ذمہ داری ہے اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھو۔ کوئی یہ کہے جی کبھی کبھار انسان ہے نا، معاشرے کا حصہ ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، اختیار نہیں رہتا، یا ہم جہاں رہتے ہیں وہاں یہ لازمی چیز ہے۔ یاد رکھنا، کچھ بھی لازمی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہیں جو حکم دیا ہے وہ تمہارے بس میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی حکم دیا ہو اور اسے انسان کر نہ سکتا ہو، مسلمان کر نہ سکتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ مسلمان کر سکتا ہے، ہاں اس کے کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کوشش جو کیا کرتا ہے اسے ہی پھل ملا کرتا ہے۔ کوشش کرنے والے کے لیے نتائج ہیں، جو کوشش نہیں کرتا اس کے لیے ناکامیاں ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک مرید آیا، اللہ والوں نے یوں ہی نظر کی حفاظت پر درس دیا۔ مرید کہنے لگا حضرت میں جس بازار میں ہوتا ہوں، جس دکان پہ ہوتا ہوں، وہاں خواتین آتی جاتی رہتی ہیں، میں کیسے نگاہوں کی حفاظت کروں؟ فرمانے لگے میں بتاتا ہوں کیسے کرنی ہے۔ یہ دودھ کا پیالہ ہے، لبالب بھرا ہے، اسے لے کر جانا ہے، بازار سے گزر کے جانا ہے، دوسرے کنارے پر بازار کے میرا ایک دوست ہے، اسے دے کر آنا، اور یاد رکھنا اس کا ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ یہ میرا دوسرا مرید اور شاگرد تمہارے ساتھ جائے گا، اگر ایک قطرہ بھی دودھ کا نیچے گرا تو سرے بازار تمہیں جوتے پڑیں گے۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ کون سا مشکل کام ہے؟ پیالہ اٹھایا، چلا گیا، دودھ پہنچا دیا، واپس آیا۔ پیر صاحب نے پوچھا ہاں دودھ خیریت سے پہنچ گیا؟ جی پہنچ گیا۔ گرا تو نہیں؟ نہیں گرا۔ کیوں نہیں گرا؟ حضرت دودھ پر نظر تھی اس لیے نہیں گرا، گر جاتا کیا ہوتا؟ جوتے پڑنے تھے۔ اچھا، جاتے ہوئے کتنی بد نظری ہوئی؟ حضرت کیسے بد نظری کرتا؟ نظر جو پیالے پر تھی۔ اچھا واپسی پر؟ ہاں واپسی پر اکا دکا جگہ پر نظر اٹھ گئی۔ فرمانے لگے دیکھا نا، جاتے ہوئے تمہاری نظر دودھ کے پیالے پر تھی تو کہیں اور نہیں پڑی، واپسی پر تمہاری نظر کا محور نہیں تھا، اس لیے کبھی ادھر بٹکتی رہی، کبھی ادھر بٹکتی رہی۔ تم اپنے ایمان پر اگر نظر رکھو تو یہ نظر بٹکتی نہیں ہے۔ اگر ایمان پر نظر رکھو کہ یہ نظر بٹک گئی تو اللہ کی طرف سے جوتے پڑیں گے۔ ایمان کم ہوا، نظر بٹکے گی، ایمان کا نور گرے گا، کم ہوگا تو اللہ کی پکڑ آئے گی۔ جب ایمان پر نظر ہوگی تو پھر تمہاری نظر آگے پیچھے نہیں بٹکے گی۔ تم اپنے ایمان کی فکر کرو تو یقیناً تمہاری نظر خود بخود قابو میں آ جائے گی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شیطان سب سے پہلے یہی تیر چھوڑتا ہے اور کسی کے دل کو گھائل کر کے پھر اسے گناہ کی طرف لے کر آتا ہے۔ جس نے اپنی نظر کو بچا لیا وہ بہت سارے گناہوں سے بچ گیا۔ جتنے حسد پیدا ہوتے ہیں، کینے پیدا ہوتے ہیں، بغض پیدا ہوتے ہیں، لالچ پیدا ہوتی ہے، بے حیائی کو فروغ ملتا ہے، تو نگاہ کی وجہ سے۔ اپنی نظر کو قابو میں رکھیں تو خود بخود گناہوں سے محفوظ ہوتے چلے جائیں گے، اور قابو میں رکھنا مشکل نہیں ہے۔ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں
وہ اللہ کے ایک فرمان کے سامنے جھک جایا کرتے ہیں، اور جن کے ایمان کمزور پڑ گئے ہوں پورا قرآن بھی پڑھتے رہیں اثر نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، ان کے دور خلافت میں رومی علاقوں میں مسلمانوں کی فوجیں گردش کرتی چلی جا رہی ہیں، فتوحات کے سلسلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، عیسائی فوجیں مسلمانوں کے مقابل ہیں، عیسائی فوجیں بارہا شکست کھانے کے بعد آخر اس نتیجے پر پہنچی کہ ہم تلوار کے زور پر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیوں نہ ان کے ایمان متزلزل کیے جائیں، اگر ان کے ایمان ہل گئے تو پھر ان کی تلواروں میں طاقت نہیں رہے گی۔ انہوں نے چال چلی کہ ایک راستے میں جہاں سے مسلمان فوج نے گزرنا تھا، نوجوان عیسائی لڑکیوں کو نیم برہنہ حالت میں کھڑا کر دیا کہ یہاں ناچ گانا کرو تاکہ مسلمان فوج گزرے تمہیں دیکھے، ان کے ایمان ڈول جائیں، کمزور پڑ جائیں، پھر ان کی تلواروں میں لغزش آ جائے گی، پھر ان کے قدموں میں ثابت نہیں رہیں گے، ان کے قدموں میں مضبوطی نہیں رہے گی۔ جب یہ صورتحال امیر لشکر نے دیکھی تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب کو خط لکھا کہ ہم بڑے پریشان ہیں، میں فوجی لشکر کو لے کر جانا چاہتا ہوں، راستے میں عیسائیوں نے یہ چال چلی ہے کہ نوجوان لڑکیوں کو کھڑا کر دیا ہے، نیم برہنہ حالت میں ہیں، پورا لباس بھی نہیں ہے، اب میں اپنی فوج کو وہاں سے کیسے لے کر جاؤں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں اسی خط کے نیچے صرف اتنا لکھ دیا کہ مومن فوج کو یہ آیت پڑھ کے سنا دو، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اللہ فرماتا ہے مومنو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، یہ اللہ کا فرمان۔ جب امیر لشکر نے بری فوج کو قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، چلو اب اپنی منزل کی طرف کوچ کرو، فوج بڑھتی جا رہی ہے، عیسائی لڑکیاں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، سپاہیوں کی نظریں نیچے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، ساری فوج گزر گئی، کسی ایک نے بھی نگاہ اٹھا کر کسی نوجوان حسینہ کی طرف نہیں دیکھا۔ آخر وہ لڑکیاں تڑپ کر کہنے لگی کہیں یہ اندھوں کی فوج تو نہیں جو اتنے اتنے حسین چہروں کو نظر انداز کر کے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان سپاہی نگاہیں جھکائے ہوئے کہنے لگا رے اندھوں کی فوج نہیں ہے، یہ ان کی آنکھیں ہیں، یہ بینا ہیں، لیکن یہ آنکھیں اٹھا نہیں سکتے، یہ نظریں اٹھا نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ وہ عیسائی لڑکیاں کہنے لگیں وہ کون سا قرآن ہے کہ جس کو سننے کے بعد اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ ان حسینوں کی طرف بھی نگاہیں نہیں اٹھتی۔ اس نے سر جھکائے ہوئے وہی قرآن کی آیت پڑھی، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ وہ تڑپ کر کہنے لگیں ہم بھی اسی ایمان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اسی فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کا دین ان کو ایسی تعلیمات دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری پہچان ہے، حیا ہمارا تشخص ہے، حیا ہمارا فخر ہے، اور اس حیا سے اگر ہم دور ہوں گے تو یاد رکھنا پھر ہلاکت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرتا رہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں، کسی کو تباہ کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کے دل سے حیا کو نکال دیتے ہیں۔ جب حیا نکل جاتی ہے تو پھر خیانت آ جاتی ہے، بددیانتی آ جاتی ہے، چوری آ جاتی ہے، ڈاکے ڈالنے لگتا ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے، پھر وہ کفر کی دلدل میں چلا جاتا ہے۔ کب؟ جب حیا مر جاتی ہے۔ حیا کو بچائیں۔ حیا یہ ایمان کا وہ برتن ہے کہ جس میں ایمان محفوظ رہتا ہے۔
اور جب یہ حیا نکل گئی تو پھر ایمان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی حیا یہ مومن کی پہچان ہے، اسے بچانا ہے۔ ہم نے بھی بچانا ہے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اس کی تعلیم دینی ہے۔ یہ جو روکنا ٹوکنا ہوتا ہے نا، یہ سرپرست کی، باپ کی، بڑے بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کی گاہے بگاہے تربیت کرے، انہیں بتائے گھر سے نکلتے ہوئے تیرا لباس کیسا ہے، خود نوٹ کرے نا، بیٹی یہ لباس صحیح نہیں، اس کو بدلو اچھے انداز میں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے گھروں میں کیبل چلا رہے ہیں، نیٹ چلا رہے ہیں، موبائل ہر ایک کو دے رکھا ہے، وہیں کم از کم 5 سے 10 منٹ کوئی ایسا ماحول بھی بنائیں جہاں دین کا درس ہو۔ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کی کتاب رکھیں، کوئی اخلاقیات کی کتاب رکھیں، احادیث کی کتاب رکھیں۔ 5 منٹ کا اسلامی درس اپنی بہنوں بیٹیوں بچوں کو ضرور دیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں ایمان پر قائم رہیں۔ اگر ہم نے آج ان کی فکر نہیں کی تو پھر کل کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اسلام پر قائم رہیں گے۔ اور ہم خود کو، اپنے آپ کو اس بے حیائی کے سیلاب سے روکیں۔ جب تک ہم خود نہیں رکیں گے دوسروں کو روکنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ہم خود رکیں گے تو برائی کی روک تھام ہوگی۔ ہم خود پر کنٹرول کریں گے تو دوسروں پر احکام القرآن تفسیر روح البیان میں صاحب تفسیر روح البیان ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ نیشا پور کا ایک سونار تھا، اس کی ایک بیوی تھی جو انتہائی نیک، پارسا اور خوبصورت بھی تھی۔ وہ سوناری کا کام کرتا تھا، دن بھر دکان پہ رہتا، دن میں ایک بار آتا، کھانا کھاتا، پھر چلا جاتا۔ اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر ایک پانی بھرنے والا آتا تھا، سقا۔ پہلے زمانے میں گھروں میں پانی بھی دیا کرتے تھے، آج بھی جن علاقوں میں پانی نہیں ہوتا وہاں پانی کے ٹینکر بھر کے یا وہ کین بھر کے پہنچاتے ہیں۔ سقا پانی پلانے والے کو کہتے ہیں، پانی دینے والے کو۔ تو اس گھر میں ایک سقا آیا کرتا تھا پانی بھرنے کے لیے۔ 30 سال تک وہ اس کے گھر پانی بھرتا رہا، کبھی بھی اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایک دن پانی بھرنے آیا، پانی اس کی سونار کی بیوی کو دیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی بیوی کانپ گئی، وہ چلا گیا، وہ رونے لگ گئی۔ دوپہر کو سونار آیا، پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی 30 سال سے ہمارے گھر میں پانی بھرنے والا وہ ملازم سقا، اس نے کبھی میری طرف دیکھا تک نہیں، آج اس نے پانی بھرتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بری نیت سے مجھے اس پر افسوس ہو رہا ہے۔ وہ سونار کہنے لگا یہ میری غلطی ہے، اس لیے کہ مجھے بھی 30 سال ہو گئے ہیں، سونے کی دکان پہ طرح طرح کے گاہک آتے ہیں، خواتین بھی مرد بھی، میں نے کبھی کسی خاتون کو چھوا تک نہیں۔ آج ایک خاتون کا ہاتھ پکڑ کر بری نیت سے میں نے دبایا، اس کا نتیجہ فوری یہ نکلا کہ میرے گھر کے ملازم نے تمہیں پکڑ لیا۔ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں یہ غلطی دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ اس نے توبہ کی، اگلے دن سقا آیا، اس نے کہا بی بی جی مجھے معاف کر دیجئے، کل پتہ نہیں کیا ہوا، شیطان نے ورگلا دیا، مجھے معلوم نہیں پڑا میں کیسے گناہ کر چکا ہوں۔ ادھر اس نے سونار نے توبہ کی، ادھر سقے نے توبہ کر لی۔ تو عزیزان من، جب ہم برائی کی طرف قدم اٹھائیں گے تو پھر ہماری طرف برائی کے قدم آئیں گے۔ ہم اپنے قدموں کو برائی سے روک لیں تو ہمارے گھر کی طرف کوئی برا قدم نہیں اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔